کوئی پرواہ نہیں ہے. دوسری طرف جو ہمارا لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، جو دہشت گردوں کا آپ نے اتنا بہادری کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کو شکست دلوائے تھے، ان کو ایک بار پھر پاکستان لے کر آئے، ادھر بسائے، اور اب اس کا جو نقصان ہے وہ پاکستان بھگت رہا ہے. کبھی ہمارا بہادر پولیس پہ حملہ ہوتا ہے تو کبھی ہمارا بہادر فوج پہ حملہ ہوتے ہیں. عوام اور ہمارے اداروں کے درمیان دراریں فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا بھی اردو کمزور ہے جیسے آپ کا اردو کمزور ہے، مگر کام تو چل لیتا. تو ایک طرف معیشت، دوسری طرف دہشت گردی کا لہر، دہشت گردی کا آگ، دہشت گردی ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہا ہے. پھر ساتھ ساتھ ایک سیاسی اور ایک جمہوری بحران. جو سیاستدان جنہوں نے اپنے پورا زندگی جمہوریت کے لیے، جمہوریت کی جدوجہد میں گزارے ہیں، آج وہ مایوس ہیں. وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ وہی جمہوریت ہے جس کا وعدہ قائد عوام نے ہم سے کیا تھا؟ عوام پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ وہ جمہوریت ہے جس کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے شہادت قبول کی، جس کے لیے قائد عوام نے شہادت قبول کی؟ ہمارا معاشرے میں اتنا تقسیم، اتنا نفرت میں نے پہلے نہیں دیکھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ تمام مسائل کا حل نکالنا ہے، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ ہمارا سیکیورٹی کے لحاظ سے، دہشت گردی کے لحاظ سے، افغانستان کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یا ہمارا آئینی اور جمہوری مسائل ہیں، ان تمام مسائل کا حل وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نکال سکتی. وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لیے نہیں سوچتی، پاکستان پیپلز پارٹی ملک اور عوام کے بارے میں سوچتی. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے ان تمام مسائل سے نکلنا ہے تو ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا پڑے گا. ہمارا امید ہے کہ چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو یا چاہے وہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہو، وہ انشور کریں گے کہ جب 8 فروری پہ الیکشن ہو تو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی شکایت نہ کر سکے. اگر کوئی شکایت کر سکتا ہے، الزام لگا سکتا ہے، تو پھر الیکشنز ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ پاکستان کے عوام کا اربوں روپیہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر ہم نے الیکشن سے پہلے ریزلٹس طے کرنا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں صاف و شفاف الیکشنز چاہیے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی صاف و شفاف الیکشنز ملیں گے. اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جدوجہد کریں گے کہ ہمیں صاف و شفاف الیکشنز دیا جائے. اگر صاف و شفاف الیکشنز نہ ہوئے تو جو بھی حکومت بنا وہ نہ معیشت کا مسائل حل کر سکیں گے، وہ نہ دہشت گردی کا مسائل حل کر سکیں گے، وہ نہ خارجہ سطح پہ پاکستان کا نمائندگی کر سکیں گے، اور ہم وہیں سے شروع ہو جائیں گے. کوئی ایک صاحب وزیر اعظم بنے گا،
تو کوئی دوسرا دھاندلی کا الزام لگائے گا, دھرنا شرنا کا سیاست کرتا رہے گا, اور اس کا نقصان پاکستان کے عوام کا ہوگا. تو میرا اپیل ہے, مطالبہ ہے اپنے بزرگوں سے, مختلف سیاسی جماعتوں سے, جو 30 سال سیاست کر رہے ہیں, جو 70 سال سیاست کر رہے ہیں, کہ آپ اپنا تاریخ کو, اپنا جدوجہد کو ایک الیکشن کے لیے ضائع نہ کریں. آپ اپنے منشور پہ لڑیں, اپنے سیاسی سوچ پہ لڑیں, اور انتظامیہ کے زور پہ الیکشن نہ لڑیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی انتظامیہ کا مدد کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے ہم عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں. ہم پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ جب پاکستان کے عوام اپنا ووٹ استعمال کریں گے تو پھر وہ ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں ووٹ دیں گے. اور کیوں نہ دے, وہ صرف ایک جماعت ہے جو ہمیشہ پسماندہ طبقہ کا نمائندگی کرتی ہے. صرف ایک جماعت ہے جو اشرافیہ کا نہیں, امیروں کا نہیں, غریبوں کا نمائندگی کرتا ہے. صرف ایک جماعت ہے جو اس ملک کے کسانوں کی نمائندگی کرتا ہے, مزدوروں کا نمائندگی کرتا ہے, طالب علموں کا نمائندگی کرتے ہیں, چاروں صوبہ کا نمائندگی کرتا ہے. تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اگر کسانوں کو زمین کا مالک بنایا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. اگر مزدور کو حق ملا تو وہ حق پاکستان پیپلز پارٹی نے دی. اگر آج تک اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مالی مدد مل رہی ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے. اور آج کے مسائل بھی کچھ ایسے ہیں, جس طریقے سے مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے, جس طریقے سے غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, تو عوام کو بھی یہ معلوم ہے کہ ان تمام مسائل کا حل اس جماعت کے پاس ہے جس کا نعرہ ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی, کپڑا اور مکان. اور پیپلز پارٹی پہ جو تنقید کرتے ہیں کہ یہ کس قسم کا نعرہ ہے, یہ تو 70 کا زمانہ کا نعرہ ہے, ان کو ہم کہتے ہیں کہ جب تک غربت موجود ہے, جب تک بے روزگاری موجود ہے, جب تک مہنگائی میں اضافہ ہوتا رہے گا, تب تک پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ یہی رہے گا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی, کپڑا اور مکان. پیپلز پارٹی کے لیے یہ صرف نعرہ نہیں ہے. ہم الیکشن کے دنوں میں نعرہ لگا کے الیکشن جیتنے کے بعد اپنا منشور نہیں بھول جاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اگر کہہ رہی ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی, کپڑا اور مکان, تو میرا آپ سے یہ وعدہ ہے, جیسے قائد عوام کا وعدہ تھا اس ملک کے عوام کے ساتھ, جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا وعدہ تھی اس ملک کے عوام کے ساتھ, کہ میں آپ کے لیے جدوجہد کروں گا, میں آپ کے لیے لڑوں گا, میں بھٹوازم کے مطابق اس معیشت کو چلاؤں گا, جس سے فائدہ اگر ہوگا تو عام آدمی کا ہوگا, اشرافیہ کا نہیں ہوگا.
अगर फायदा होगा तो मेरे मजदूरों का होगा, मिल मालकान का नहीं होगा। अगर फायदा होगा तो मेरे किसान भाइयों का होगा, जमींदार का नहीं होगा। ये कोई दकी छुपी बात नहीं है कि हम अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। इसका ये नहीं मतलब कि हम बिजनेस कम्युनिटी से हम चाहते हैं कि वो तरक्की करे, हम चाहते हैं कि उनका बिजनेस चले, उनका इंडस्ट्री चले। यही तरीका है कि मुल्क का मईशत भी चलेगा, मगर साथ साथ हम उनसे मुतालबा करेंगे कि आपको अपना तरक्की को अवाम के साथ शेयर करना पड़ेगा। आपको मजदूरों को उनको अपना तनख्वाह, मेहनत का सिला के मुताबिक आपको तनख्वाह दिलाना पड़ेगा। आपको अपने काम ऐसे चलाना पड़ेगा जिससे आदमी अगर दिन रात मेहनत करे तो उस मेहनत का सिला मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो तरक्की शायद अशराफिया का हो, तरक्की शायद अमीरों का हो, मगर पाकिस्तान का अवाम का तरक्की नहीं होगा। मियां साहब कहता है कि जो ये बड़े बड़े अमीर लोग हैं, जब वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनसे सवाल ना पूछें। मैं समझता हूं कि ये गलत है। हम सवाल जरूर पूछेंगे। हम पूछेंगे कि आपने मकामी लोगों को कितना रोजगार दिया है। हम पूछेंगे कि आपने उनका तनख्वाह क्या रखा है, क्या उनका तनख्वाह में इजाफा हो रहा है जब महंगाई में इजाफा हो रहा है। अगर नहीं तो फिर मेरा ख्याल में ये मुनासिब तरीका नहीं है कि मुल्क में अमीर जो है वो अमीर तर होते रहे और गरीब पिसते रहे। इस तरीके से ना पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, ना हमारा मईशत तरक्की कर सकता है। और यही मसला है कि पाकिस्तान में जो भी बाकी सियासी जमातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन बड़े लोगों को नुमाइंदगी करते हैं और आम आदमी का आवाज दब जाता है। जब मैं इंशाअल्लाह ताला आपको नुमाइंदगी करूंगा तो मैं अवाम का आवाज बनूंगा, उनका मसाइल के मुताबिक चलूंगा। इधर उधर ना मेरे वालदा ने, ना मेरे नाना ने, और ना मैं उधर उधर देखता हूं। मैं सिर्फ आपकी तरफ देखता हूं, पाकिस्तान के अवाम की तरफ देखता हूं। अगर आपने हमें मौका दिया तो हम आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। अगर आपका फैसला किसी और का होगा तो वो भी हमारे सर आंखों पे, मगर हम किसी और का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के फैसले मानने के लिए तैयार हैं। आजकल हर कोई बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। वो जो हर किसी को जेल भेजने का शौक रखता था ना, याद है उसको, कहता था इसको भी जेल भेजूंगा, उसको भी जेल भेजूंगा, इसको भी। वो अब बेचारा वो खुद जेल में है। अब शायद वो कोई सबक सीखेगा। जैसे जेल इख्तिदार में होते हैं तो आईन भूल जाते हैं, जमहूरियत भूल जाते हैं, जेल में आ जाते हैं। जब हुकूमत में होते हैं तो अयूब खान इससे बेहतर लीडर नहीं था। जब हुकूमत से निकल जाते हैं तो भुट्टो की तरह बनना की शौक बन जाता है। जब हुकूमत से निकल आते हैं तो पूछते हैं कि मुझे क्यों निकाला। जब हुकूमत से निकल जाते हैं तो आईन को भी याद आते हैं, उनको जमहूरियत भी उनको याद आता है। बेहतर ये होता कि अगर हम सब हुकूमत में और ऑपोजिशन में भी इतना आईन का और जमहूरियत का ख्याल रखते तो सबके लिए एक साफ और शफाफ मैदान होता। हम एक दूसरे का मुकाबला इलेक्शंस में करते। इख्तिलाफ राय हर किसी का हक है, लेकिन जब हम उस असेंबली में आ जाते
تو وہاں ہم نے عوام کا خدمت کرنا ہے. تو ایک تو وہ جیل والے ہیں، تو دوسرے کہتے ہیں کہ ہم 2/3 اکثریت، بات تو ہو گئی، اور 2/3 اکثریت ہمارا. اب یہ وہی لوگ ہیں، آپ کو یاد ہوگا، وہی لوگ ہیں کہ جب پنجاب میں صرف 20 بائی الیکشنز ہو رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ 15 میں تو یہ ہمارے ہیں، 15 تو جیب میں، باقی 3 میں مقابلہ ہوگا، اور وہ ایک بھی نہیں نکال سکے. اب ان کے لیے ایک جلسہ وہ بھی لاہور میں کروایا گیا، اور وہ اتنا زور اور شور سے بول رہے ہیں کہ 2 دہائی لے کر آئیں گے، 18ویں ترمیم میں بھی ترمیم کریں گے. میرا خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ الیکشنز ہونے دے، ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کون سا فیصلہ کرتے ہیں. میرا ذاتی خیال میں کہ وہ لوگ جو بائی الیکشن سے بھاگتے تھے، خوف کے ڈر کے مارے بھاگتے تھے، جو بلدیاتی الیکشن سے خوف سے ڈر کے مارے بھاگتے تھے نا، ان کو عوام ایسے جواب دے گا الیکشن میں کہ ان کو نسلوں تک یاد رہے گا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں سے ایک درخواست کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ ملک بھر کا، کشمیر سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے گوادر تک، گوادر سے لے کے ہمارا نوشہرہ تک، کہ 3-4 مہینے اب آپ نے ایسے محنت کرنا ہے، ایسے جدوجہد کرنا ہے، ایک ہو کے ایک تیر بن کے محنت کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی